السلام علیکم دوستو، آج حسب وعدہ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 61 نمبر کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ دوستو، گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب بنی اسرائیل کا جو جواب آ رہا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، نہیں صبر ہوتا اب اس ایک طرح کے کھانے سے، یعنی جو من و سلوہ ان پہ اتر رہا تھا وہ خوراک جو اس لک و دک میدان میں جہاں کہ کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا وہاں انہیں تیار حالت میں مل رہی تھی، اور وہ اعلیٰ خوراک تھی۔ آج تک اس دنیا کے کسی انسان نے وہ خوراک نہیں دیکھی۔ من و سلوہ، اس کے اوپر علماء کی مختلف رائے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ من و سلوہ یہ من جانب اللہ ان کے لیے تیار خوراک اس میدان میں میسر کی جاتی رہی تھی، اور اوپر سے ان کے لیے پینے کا پانی ایک خشک پتھر سے نکال کر کے، اور وہ بھی 12 چشمے، تاکہ ہر قبیلے کا اپنا چشمہ ہو اور ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو۔ تو یہ جو نعمتیں تھیں، اب ان کے بارے میں بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب ہم سے وہ ایک ٹائپ کی خوراک نہیں کھائی جا رہی۔ اب یہ انسانی نفسیات بھی ایسی ہے، اس میں تغیر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اس زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ایسے لوگ جن کو اپنے گھروں میں مری جیسا ماحول، سواد جیسا ماحول، ایئر کنڈیشنر، اور اگر بجلی نہیں ہے تو متبادل ان کے پاس بڑے بڑے جنریٹرز ہیں، ان کو گھروں کے اندر پسینہ نہیں آتا، اس گرمی میں بھی وہ کمبل اوڑھ کر کے سوتے ہیں، یا پھر سردیوں کے زمانے میں ان کے گھروں میں ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے، مگر وہ ان دبیز قالینوں سے نکل کر، ان بہترین دنیا کے بہترین اور آرام دہ بیڈ روم سے نکل کر، اور ان کے جو ایک جو باتھ روم ہوتا ہے وہ ایک غریب فیملی جو ہوتی ہے اس کے لیونگ روم سے بڑا ہوتا ہے، اور ان میں ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی سہولیات ان کے لیے ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ ٹینٹ میں 1-2 راتیں گزارنے کو ترجیح دیتے، کیونکہ ان کو تغیر چاہیے ہوتا۔ مگر یہاں پہ اس نفسیات کو تو اجاگر کیا جا رہا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری جو ہے
اسے بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تمام عالموں سے بہتر، یعنی ان کو فضیلت دی، ان کو بڑائی دی، ان پہ اپنی نعمتیں تمام کی، پھر بھی وہ جب ایسی زبان بولتے ہیں تو یہ پھر ناشکری میں آتا ہے. تو اس ناشکری کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں کوئی صبر نہیں آ رہا ہے، قرار نہیں آ رہا ہے، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے ایک طرح کی خوراک سے. فادع لنا، پس ہمارے لیے دعا کر. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ پس ہمارے لیے دعا کرو. فادع لنا ربک، فادع لنا ربک، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، مانگو ہمارے لیے. کیا؟ یخرج لنا مما، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو چیزیں کہ زمین سے نباتات کے طور پہ نکلتی ہیں، وہ ہمارے لیے نکالے اس زمین سے. من بقلہا، ترکاریوں میں سے، مطلب ہے وہ جو نباتات نکل رہی ہیں ان میں سے ہمارے لیے ترکاریاں نکالیں. اب نام لیا جاتا ہے ایک، اس کے پیچھے پھر ایک پوری لسٹ ہوتی ہے. وَقِسَائِهَا، اور ککڑی. ککڑی ہو گیا، یہ سلاد میں آتے ہیں، مطلب ہے ہمارے لیے ترکاریاں نکالے، ہمارے لیے سلاد نکالے. جیسے ابھی ککڑی ہو گئی اور یہ کھیرے ہو گئے، یا سلاد کی دوسری چیزیں ہو گئی. اچھا. وَفُومِہَا، اور گندم جس سے روٹی پکتی ہے. اس کے نعم البدل بہت سارے لوگ چاول کھاتے ہیں، کوئی جو کی روٹی کھاتے ہیں، کوئی باجرے کی روٹی کھاتے ہیں. اس طرح سے مکئی کی روٹی ہو گئی، یہ چیزیں. اچھا. وعدسہا، اور دالیں، مسور کی دال ہو گئی، آپ کو چنے کی دال ہو گئی، یا دوسری دالیں ہو گئی. وبصلہا، اور پیاز، یہ سلاد کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، کچی بھی کھائی جاتی ہے، پکی بھی کھائی جاتی ہے. ایسی چیزیں جو کچی بھی کھائی جا سکے اور پکی بھی کھائی جا سکے، اور جن کا تڑکا بھی لگایا جا سکے. قال، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتستبدلون، کہ آیا تم بدلنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو. اب تبدیلی تو ہر انسان کو بھاتی ہے. الذی، وہ، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، جو ادنا ہے. تم ان چیزوں کا سوال کر رہے ہو جو ادنا ہے، جو کیٹیگری میں بہت لو ہے، مطلب ہے ادنا کیٹیگری کی چیزیں. تم ان کا سوال کر رہے ہو. بالذی، اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو اعلیٰ ہے، جس میں بھلائی ہے تمہارے لیے، جو تمہیں مل رہی ہے، مفت میں مل رہی ہے، اور وہ اعلیٰ چیز ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی زبان نے چکھا. وہ اعلیٰ چیز وہ تمہیں مل رہی ہے، اس کے بدلے تم، مطلب ہے ایلیٹ کلاس فوڈ، ایلیٹ کلاس کی خوراک، اور تم آ رہے ہو وہی سی کلاس یا ڈی کلاس، اس پہ اس کی خواہش کر رہے ہو. اہبطوا، اترو. اب یہاں پہ ان سے ساری سہولتیں چھین لی جاتی ہیں. اترو. اب اس کے بعد نہیں ہے. کہاں اترو؟ مصر، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی گنجان آبادی میں.
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس تمہارے لیے وہی ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ تم جاؤ کسی آبادی میں چلے جاؤ، اب سے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، ان چیزوں کے حصول کے لیے تمہیں اب محنت کرنی پڑے گی۔ تمہیں ایک کلاس یا تمہیں جو 7 سٹار سہولیات میسر تھیں ان میں تم خوش نہیں تھے، تو اب تم جاؤ، اب تمہیں پسینہ بھی بہانا پڑے گا، اب تمہیں محنت بھی کرنی پڑے گی، اب تمہیں لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اب تمہیں محتاجی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم سوال کر رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور تھوپ دی ان پر ذلت، رسوائی اور محتاجی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے کس طرف؟ یعنی وہ عام زندگی کی طرف وہ لوٹے، ایک 7 سٹار زندگی سے وہ عام زندگی طرف لوٹے۔ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ان پہ انعامات برسا رہا تھا، یہ ان کی کیا کر رہے تھے؟ نفی کر رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ وَبِغَضَّبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے، كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کا انکار کر رہے تھے یا انکار کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ان کے اوپر نشانیاں ظاہر ہو گئیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تجلی دیکھی انہوں نے ان کو خوراک تیار ملتی رہی، ان کو پانی ایسی جگہ پہ ملا جہاں پانی کا امکان ہی نہیں تھا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رہا، ان کے لیے وہ سخت دھوپ میں اور گرمی میں ان کے اوپر موسم معتدل رکھا گیا۔ یہ اس جگہ سے نکل کر کے ان نشانیوں کو کی نفی کر کر کے اب یہ لوگ کیا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن رہے ہیں۔ وَبِغَضَّبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے، كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا انہوں نے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کے پاس جو بھی پیغمبر آئے، جو بھی نبی آئے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا ناحق، کیونکہ ان کو وہ پیغام ان کے دل کو نہیں بھاتا تھا۔ جو پیغام وہ لے کے آتے تھے اللہ تعالیٰ کا، وہ ان کی طبیعت کے موافق نہیں تھا، تو اس لیے یہ لوگ انہیں قتل کر دیتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے بھی کہ یہ لوگ نافرمان ہو چکے تھے یا یہ لوگ نافرمان ہو گئے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور جو باؤنڈریز تھی ان کے لیے، وہ باؤنڈریز وہ کراس کر گئے، نافرمانی کی باؤنڈریز، حکم عدولی کی باؤنڈریز، انسانیت کی باؤنڈریز، وہ سب وہ کراس کر گئے، وہ حد سے چونکہ گزر گئے، تو اس لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب شروع ہو گیا۔ دوستو، آج یہاں تک، کل
مزید انشاءاللہ دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان راستوں سے بچائے جن پہ بنی اسرائیل چل پڑے تھے. آمین.